طریقے سے تم حکمرانی کرتے رہو گے؟ کیا اللہ نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا ہے؟ کیا اللہ نے تمہیں اسی لیے بادشاہیت عطا کیا ہے؟ کیا تم اللہ کی وحدانیت نہیں بیان کرو گے؟ کیا اللہ و رسول کا نام تم لے کر کے اللہ و رسول کا کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرو گے؟ کرمان کا بادشاہ جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو فوراً وہ اپنے بھائی کو بلاتا ہے. بلانے کے بعد تاج و تخت اس کے سپرد کر دیا. کہا اب ہمیں تاج و تخت کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے بھائی اب اسے تم سنبھالو. وہ اپنی بچی کو ساتھ لیا، اپنی بیوی کو ساتھ لیا، لے کر کے ایک جھوپڑی جا کر باہر بناتا ہے اور اسی جھوپڑی میں رہنے لگا. اللہ اکبر. لیکن بچی سیان ہو چکی ہے، بچی بڑی ہو چکی ہے، بچی شادی کرنے کے لائق ہے. اللہ اکبر. ماں وہ عورت کہتی ہے اے میرے سرتاج، اے بادشاہ، آخر بچی سیان ہو گئی ہے، کہیں سے اس کا رشتہ تلاشا جائے، اس کا شادی کیا جائے. کرمان کا بادشاہ ہے، نماز پڑھنے کے لیے پانچوں وقت مسجد میں آیا کرتا ہے. دیکھ رہا ہے ایک کریم مؤذن ہے جو پانچوں ٹائم مسجد میں اذان پکارا کرتا ہے. آخرکار یہ کرمان کا بادشاہ نماز کے بعد اس مؤذن کو بلاتا ہے. بلانے کے بعد کہا یہ بتاؤ تمہاری شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں میری شادی نہیں ہوئی ہے. کہا یہ بتاؤ کیا تم شادی کرو گے؟ کہا شادی ہم ضرور کریں گے. کہا کیا شادی کرو گے؟ میری ایک بچی ہے، میں چاہتا ہوں اپنی بچی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دے. اتنا سننا تھا. وہ مؤذن ضرور تھا لیکن اسے معلوم تھا یہ بادشاہ ہیں، یہ کرمان کے بادشاہ ہیں. آخرکار اسے معلوم تھا کہ ان کی بچی بادشاہ کی بیٹی ہے. آخرکار اس نے کہا بادشاہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم اتنے غریب انسان ہیں، ہمارے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، ہمارے پاس سونے کے لیے چارپائی بستر نہیں ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ سامان نہیں ہے، اور آپ کہاں راجا، آپ کی بیٹی کہاں شہزادی، اور کہاں ہمارے ساتھ اپنی بچی کا نکاح کریں گے؟ اے بادشاہ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ لیکن بادشاہ نے کہا نہیں بیٹے اگر تم تیار ہو جاؤ تو ہم اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیں گے. ہمیں گھر نہیں دیکھنا ہے، ہمیں تمہارا گھر نہیں دیکھنا ہے، تمہارا کھانا نہیں دیکھنا ہے، تمہارا کپڑا نہیں دیکھنا ہے. ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. بیٹے تم تیار ہو جاؤ، ہم اپنی بچی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیں گے. آخرکار وہ مؤذن تیار ہو گیا. کرمان کا بادشاہ آیا گھر، اپنی بیوی سے کہتا ہے بچی کے لیے ہم نے رشتہ تلاش لیا ہے، بچی کے لیے ہم نے لڑکا تلاش لیا ہے. آخرکار اپنی بچی کا نکاح اس مؤذن کے ساتھ کر دیتا ہے. اور جب مؤذن کے ساتھ بچی کا نکاح ہو گیا تو وہ بچی کو لے کر کے اپنے جھوپڑی میں جاتا ہے. ایک جھوپڑی ہے، اسی میں وہ رہا کرتا ہے، گزر بسر کیا کرتا ہے، دن بھر کماتا ہے. اس کے بعد جو شام کو پاتا ہے اس کی روٹیاں بنا کر کے کھا لیا کرتا ہے. آخرکار اپنی عورت کو لے کر کے جب اپنی جھوپڑی میں پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد یہ شہزادی جب اس کی جھوپڑی میں جاتی ہے، قدم کو رکھا، دیکھا کہ ایک مٹکا رکھا ہوا ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے. اس مٹکے کے اوپر ایک سوکھی روٹی رکھی ہوئی ہے. اس لڑکی نے کہا اے میرے سرتاج یہ بتاؤ آخر اس مٹکے میں کیا ہے؟ کہا اس مٹکے میں پانی رکھا ہوا ہے، اسی میں سے ہم پانی پیا کرتے ہیں. کہا اے میرے سرتاج یہ بتاؤ اس کے اوپر سوکھی روٹی رکھی ہے، آخر یہ روٹی کیسی ہے؟ کہا کہ روٹی ایسی ہے میں صبح سے شام تک کماتا ہوں اور جو کچھ پاتا ہوں اسی سے روٹی لے کر کے آتا ہوں. روزانہ ہم 2 روٹی لاتے ہیں، ایک روٹی کھا لیا کرتے ہیں، دوسری روٹی دوسرے دن کے لیے رکھا کرتے ہیں. 2 روٹی آج بھی ہم نے کمایا تھا، ایک روٹی کھا لیا اور یہ روٹی رکھی ہے یہ ہم کل کے لیے رکھے ہیں. اتنا سننا تھا کہ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی. فوراً آنکھوں میں آنسو آ گیا، رونے لگی. کہا میری قسمت پھوٹ گئی ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تم ایسے ہو، ورنہ اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم اپنا نکاح تمہارے ساتھ ہرگز نہ کرتی، ہم تمہارے پاس نہ آتی اور اپنے باپ سے کہہ کے ہم تمہارے ساتھ اپنا عقد نہ کرتی. اتنا سننا تھا کہ وہ نوجوان کہنے لگا
کہ اے میری شریک حیات، میں نے پہلے ہی سے کہا تھا کہ بادشاہ سے وہ تمہاری شہزادی ہے، وہ ہمارے ساتھ رہ نہیں پائے گی، وہ ہماری جھوپڑی میں سو نہیں پائے گی، وہ ہمارے ساتھ زندگی بسر نہیں کر پائے گی۔ کہاں وہ محلوں میں رہنے والی، کہاں وہ سونے چاندی برتن میں کھانے والی، کہاں وہ اچھے اچھے لذیذ کھانے پسند کرنے والی، کہاں وہ سوکھی روٹی کھائے گی۔ میں نے یہ سب پہلے کہا تھا، لیکن آپ کے باپ نے کہا تھا نہیں، یہ صحیح ہے کہ میری بیٹی محلوں میں پلی ہے، لیکن میری بیٹی جھوپڑی میں بھی رہ سکتی ہے۔ اس لیے ہم نے اسے ایسی تربیت دیا ہے، ہم نے اسے ایسا سبق دیا ہے کہ وہ کہیں پر بھی لے کر رہو گے وہاں رہ سکتی ہے۔ تو آخر تم ایسا جملہ کیوں کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا سنو، ہم تمہاری جھوپڑی کو دیکھ کر کے نہیں کہہ رہی ہوں، ہم تمہارے روٹی کو دیکھ کر نہیں کہہ رہی ہوں، ہم تمہاری غربتی کو دیکھ کر نہیں کہہ رہی ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ 2 روٹی تم کما کر کے لائے تھے، 1 روٹی کھا لیے، 1 روٹی کل کے لیے رکھے ہو۔ تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارے اندر اتنا کچا ایمان ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا تم اتنے کچے ایمان والے ہو۔ سنو میرے سرتاج ہو تم، ایک چھوٹی سی چڑیا ہے جو اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے، صبح سے شام تک دانا چنتی ہے، جو کچھ اسے ملتا ہے پیٹ میں رکھ لیتی ہے، لیکن کل کے لیے وہ بچا کر کے نہیں رکھتی ہے۔ اس لیے اسے بھروسہ ہے، خدا کی ذات پر یقین ہے، خدا کی ذات پر بھروسہ ہے۔ جو خدا آج مجھے رزق دے رہا ہے وہی خدا کل بھی ہمیں رزق دے گا، وہی خدا کل بھی ہمیں رزق دے گا۔ لیکن تمہارا ایمان پختہ نہیں ہے، تم نے تو کل کے لیے روٹی رکھا ہے، اور اگر تمہارا ایمان اتنا پکا ہوتا تو تم دونوں روٹی کھا لیتے اور دل کے اندر یہ سوچتے کہ جو اللہ آج ہمیں روٹی دیا ہے وہی رب کل بھی ہمیں روٹی عطا کرے گا، کل بھی ہمیں روٹی دے گا۔ لیکن اتنا پکا تمہارا ایمان نہیں ہے، اگر ایمان ہوتا تو یہ روٹی کل کے لیے نہ رکھتے۔ بات صرف اتنی ہے حضرات، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ غریب انسان ہے، مؤذن ہے، پڑھا لکھا ہے، لیکن وہ بادشاہ کی بیٹی ہے، لیکن اس کا ایمان دیکھو، اس کا ایمان ملاحظہ کرو، بیوی کا ایمان دیکھو اور شوہر کا ایمان دیکھو۔ اگر بیوی کا ایمان اتنا پختہ ہوا کرتا ہے، اتنا پختہ ہوتا ہے، تو اسی کے شکم سے اللہ کے ولی پیدا ہوا کرتے ہیں، اسی کے شکم سے اللہ والے پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے جہاں بھی رشتہ کرو دیکھ کر کے کرو کہ لڑکی جہیز لائے یا نہ لائے اس سے مطلب نہیں ہے۔ جو لڑکی تمہارے گھر میں آ رہی ہے جہیز لے کر کے آئے یا نہ آئے، لیکن جو آ رہی ہے وہ نیک ہے کہ نہیں ہے، جو تمہارے گھر میں آ رہی ہے پڑھی لکھی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ خود پڑھی لکھی ہے تو تمہارے گھر میں قدم رکھے گی، اور قدم رکھنے کے بعد اللہ اس کے قدم کی برکت سے تمہارے گھر کو جنت بنا دے گا، تمہارے گھر کو جنت بنا دے گا۔ اس لیے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک انسان نماز پڑھنے جب جاتا ہے، نماز نفل پڑھتا ہے تو نماز نفل 2 رکعت پڑھتا ہے تو اسے 2 رکعت نماز نفل کا ثواب دیا جاتا ہے۔ لیکن وہی انسان جب عقد کر لیتا ہے، جب شادی کر لیتا ہے، تو شادی کے بعد جب نماز نفل پڑھنے جاتا ہے تو جب 2 رکعت پڑھتا ہے تو اللہ اسے 2 رکعت کا ثواب نہیں دیتا ہے، بلکہ 2 رکعت کے بدلے میں اسے 70 رکعت کا ثواب دیا کرتا ہے۔ یہ نکاح کی برکت ہے، یہ نکاح کی برکت ہے، یہ عقد مسنون کی برکت ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں اللہ نے نکاح میں کیسی برکتیں رکھا ہے، اللہ نے نکاح میں کیسی رحمتیں رکھا ہے۔ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی امی والہ